بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں جلیل خان کلاچی، آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ حضور والا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھ چکا ہوں کہ خان صاحب نے رات یہ خود کہا تھا جاج صاحب کو کہ جاج صاحب آپ نے ہیٹ ٹرک مکمل کرنی ہے تو آپ ہیٹ ٹرک مکمل کریں، بات ختم کریں۔ ہمیں سمجھ ہے، ہمیں پتا ہے کہ فیصلہ کس قسم کا آنا ہے، کیسا آنا آئے، تو آپ اس قسم کی جو 12 گھنٹے 14 گھنٹے جو سماعت لے کر چل رہے ہیں اس کو رہنے دیں، جو آپ نے کرنا ہے وہ کریں۔ یعنی دوسری بات مجھے یہ بھی یاد آ رہی ہے کہ کون کہتا ہے پاکستان کی عدالتیں فیصلہ جلدی میں نہیں کرتی، طویل مدت لگ جاتی ہے پاکستان کی عدالتوں میں؟ ایسا نہیں ہے۔ 26 گھنٹوں کے اندر، یعنی اتنی تیزی، اتنی عجلت میں، اتنی جلدی میں فیصلہ کیا گیا۔ 26 گھنٹوں کے اندر، محض 2 دنوں کے اندر فیصلہ کیا گیا۔ 26 گھنٹے ٹوٹل اس میں لگے۔ رات تقریباً 12 سے 14 گھنٹے ایک طویل سماعت چلتی رہی۔ اس میں فیصلہ کیا گیا تھا، رات جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ صبح تقریباً 1 بجے فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ تو 1 بجے فیصلہ نہیں سنایا گیا، پھر یہ کہا گیا 1:30 بجے سنایا جائے گا، پھر یہ کہا گیا 2 بجے سنایا جائے گا، پھر یہ کہا گیا 2:30 بجے ہوگا، پھر یہ کہا گیا 3 بجے فیصلہ آ جائے گا، پھر یہ کہا گیا 3:30 آئے گا، لیکن آلموسٹ تقریباً 4 بجے فیصلہ سنا دیا گیا۔ فیصلہ عدت والے معاملے میں یہ سنایا گیا ہے، آپ نے تقریباً سن بھی لیا ہوگا کہ 5 لاکھ جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کو، اور اس کے علاوہ 7 سال جو ہے وہ قید سزا جو ہے ان کو سنا دی گئی ہے۔ یعنی 10 سال سیفر کیس میں، 14 سال توشہ خانہ کیس میں، اور عدت والے کیس میں 7 سال، یعنی مجموعی طور پر تقریباً 31 سال بنتے ہیں جو بانی چیئرمین جناب عمران خان کو سزا سنائی گئی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو میکسیمم سزا ہوتی ہے، یعنی 14 سال میکسیمم ہے، تو اب 14 سال ہی جو سزا ہے وہ تصور کی جائے گی۔ بہرحال یہ صورتحال ہے پاکستان کے نظام عدلیہ میں۔ مسئلہ کیا ہے؟ یعنی پاکستان کی تاریخ کا ایک عجیب قسم کا ایک الگ یہ سیٹ اپ بنا ہے، یہ منفرد واقعہ پاکستان کی تاریخ کا۔ ایک خاتون، ایک مرد جنہوں نے آپس میں نکاح کیا اور آپس میں حجاب و قبول کیا، آپس میں خوش بھی ہیں، اور خاتون بھی کہتی ہے کہ میں نے عدت میں کوئی نکاح نہیں کیا۔ ایک ایسا بندہ جو اس کا سابق شوہر تھا، وہ اس کو 5 سال بعد، آج ایون کہ شاہ زیب خانزادہ کی گفتگو بھی میں آپ کو سناؤں گا، شاہ زیب خانزادہ آج کھل کر بول رہے تھے اور مجھے بہت اچھا لگا۔ بالکل واضح الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک بندہ جس کو 5 سال بعد یہ خیال آیا کہ ایک ایسا بندہ جو 5 سال پہلے ایک خاتون کا شوہر تھا، 5 سال پہلے اس کا طلاق ہو چکی ہے، معاملہ الگ ہو چکا ہے، 5 سال کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میری سابقہ اہلیہ جو ہے اس کا نکاح عدت میں ہوا ہے۔ یعنی 5 سال وہ کس جگہ پہ رہا، کیا کرتا رہا، اس کو خیال نہیں آیا، اس کے اوپر سوال موجود ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے میں پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ ساری ڈیٹیل رکھ چکا ہوں کہ اصل میں کیس چلا کیسے، پھر کہاں پہنچا، اور اس کے بعد اب اس نہج پر کیوں پہنچا۔ سب سے پہلے جب سول جج نصر من اللہ صاحب کے پاس یہ کیس پہنچا تو سلمان کرم راجہ صاحب تھے، جب ان کے پاس یہ کیس پہنچا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو نکاح ہی لاہور میں ہوا ہے تو یہاں کیس دائر ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد پھر جناب علی جب سیشن جج کے پاس یہ کیس پہنچا تو پھر سیشن جج صاحب جو اعظم خان صاحب جو تھے، انہوں نے پھر جناب علی سینئر سول جج قدرت اللہ کو یہ کیس بھیجا اور یا کہ نہیں بالکل یہ دائر بھی ہو سکتا ہے اور اس کو سنیں، اور قدرت اللہ صاحب نے جناب علی اتنی جلدی سے ٹرائل مکمل کیا اور 26 گھنٹوں کے اندر ٹرائل ہوا اور اس کے بعد پھر سزا بھی سنا دی گئی ہے۔ جو ہی یہ فیصلہ سنایا گیا اس کے بعد پھر برسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران برسٹر گوہر نے یہ کہا ہے کہ میں نے جج صاحب سے یہ کہا ہے کہ جج صاحب ہمیں آپ کے اوپر یہ توقع نہیں تھی، آپ نے جس قدر یہ فیصلہ سنایا ہے۔ یعنی میڈیا کے حضرات بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جج صاحب جس قدر وہ فیصلہ سنا رہے تھے نہ ان کی آواز آ رہی تھی، اور یہ بھی برسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں فیصلے کی کوئی کاپی بھی نہیں دی گئی، نہ کاپی دی گئی، نہ جج صاحب کی آواز آ رہی تھی۔ بس یہ ہے کہ جہاں وکیل صاحب کو کے لیے جسٹ آواز آ رہی تھی، باقی کسی کو کوئی آواز نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی کسی کے پاس ثبوت ہے۔ جج صاحب نے 7 سال کی سزا جو ہے وہ دونوں کو قرار دے دی ہے۔ حالانکہ آج بھی شاہ زیب خانزادہ اپنے جیو کے اوپر بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ جو ڈیو پروسیس ہے اس کو فالو نہیں کیا جا رہا۔ الیکشن سے پہلے 3 بڑے کیسز میں، کیونکہ ایسے کیسز عمران خان کہتے تھے کہ یہ غدار ہیں
تو سیفر کیس میں اس کو سزا دی گئی۔ عمران خان کہتے تھے کہ ان کے مخالفین جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، توشہ خانہ کیس میں ان کو سزا دی گئی۔ عمران خان کہتے تھے کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا، یعنی وہ گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتے تھے، وہ ریاست اسلامی کی بات کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ میں محمد رسول اللہ کی جان کی خاطر ان کی عزت و آبرو کا جھنڈا جو ہے وہ بلند کروں گا۔ اسی حوالے سے عدت والے نکاح عدت والے کیس میں 7 سال کی سزا سنے گی۔ یہ ایک ڈیو پروسیس جو اس کو فالو نہیں کیا گیا۔ شاہ زیب خانزادہ جیو کے اوپر بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس کا یہ فیصلہ ہے کہ 39 دن یعنی 39 ڈیز جو ہیں وہ مناسب ہوتے ہیں، 90 دن کا کہیں پہ ذکر ہی نہیں ہے۔ اگر فیڈرل شریعت کورٹ کا ہی ایون کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہ جو پوائنٹ ہے یہ عدالت کے سامنے رکھا، لیکن جس طرح رات خان صاحب نے کہا تھا کہ جج صاحب نے ہیٹ ٹرک مکمل کرنی ہے، انہوں نے کسی کو کوئی قانون کو، کوئی اصول و ضوابط کو، کچھ شریعت کو کچھ دیکھنا ہی نہیں ہے، انہوں نے ایک پروسیس فالو کرنا ہے، وہ فالو انہوں نے کر لیا، انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ ہاں، طاہر اشرفی صاحب گفتگو کر رہے تھے۔ اب ایسے کہہ لیجئے کہ علماء اور ایسے لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، حالانکہ اس کی میں گفتگو سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ قاضی کا اختیار ہے، کہ قاضی نے جو فیصلہ دیا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی کل کو قاضی کوئی بھی اٹھ کر شریعت کے منافی اگر کوئی فیصلہ دے دیتا ہے تو کیا وہ قاضی کا فیصلہ منوعاً قبول ہوگا؟ یعنی پاکستان میں شریعت کے منافی بھی اگر آ جائے تو وہ بھی قبول ہوگا؟ یہ جناب اشرف کیا طاہر اشرفی صاحب جو ہیں، حالانکہ ان کی اگر خاندانی پیچھے سے کیا ہے تسلسل دیکھا جائے تو بہت بڑی شخصیات سے ان کا تعلق جا کر ملتا ہے، لیکن موصوف آج کل کیونکہ وہ ہمیشہ جب بھی کوئی اس قسم کی جماعت پی ڈی ایم جیسی کوئی حکومت آتی ہے تو اس میں جا کر مل جاتے ہیں، ان کو بہت سی وزارتیں بھی مل جاتی ہیں، ان کو پروٹوکول بھی مل جاتا ہے، اور ان کو کچھ کھانے پینے کو بھی مل جاتا ہے، اور جناب علی شراب شروب کی بوتلیں بھی مل جاتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر انہوں نے اس قسم کی ہی گفتگو کرنی ہے۔ بہرحال عمران خان کے اوپر آج ہیٹ ٹرک مکمل ہو گئی ہے، مجموعی طور پر 31 سال بنتے ہیں سزا عمران خان کو سنا دی گئی ہے۔ اب اگلا پروسیس کیا ہوگا؟ یہ چاہتے یہی ہیں کہ جو الیکشن ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو، لیکن آج برسٹر گوہر صاحب نے واضح طور پر یہ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے بالکل مشتعل نہیں ہونا، آپ نے بالکل کہیں شور شرابہ نہیں کرنا، آپ نے ساری کے ساری انرجی اپنی 8 فروری کے الیکشن کے اوپر رکھنی ہے۔ یہ عمران خان کا اپنی قوم کے نام پیغام ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔